ڈرامہ سیریل مہرہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی سنسنی خیز ہونے والی ہے کیونکہ حمزہ کی ماں کو علیزے کا پاسٹ پتہ چل چکا ہے کہ علیزے کی بہن نے چھپ کے شادی کی تھی اور وہ پریگننٹ بھی تھی، جس کے بعد اسے عین اپنی شادی والے دن خودکشی کرنا پڑی، جس کے بعد نہ صرف علیزے کی فیملی کی ان کے محلے میں خوب بدنامی ہوئی بلکہ علیزے کی منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اب حمزہ کی ماں جب علیزے کو بتا دیتی ہے کہ میں تمہارے پاسٹ کے بارے میں سب جان چکی ہوں تو پہلے تو علیزے کافی خوف زدہ ہوتی ہے کہ اگر حمزہ کو پتہ چل گیا تو میرا اس گھر میں رہنا شاید مشکل ہو جائے گا اور یوں سکندر سے بدلہ لینا ناممکن ہو جائے گا، جبکہ علیزے سکندر کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہی تو ہے اس کی بہن کی موت کا ذمہ دار۔ پہلے تو علیزے اپنی ساس کی باتیں سن کے کافی خوفزدہ ہو جاتی ہے، لیکن پھر اپنی اگلی چال سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے کون سا مہرہ چلنا ہے کہ اول تو حمزہ کی ماں یہ سب باتیں کسی کو بتائے ہی نہ، اور اگر بتا بھی دے تو حمزہ ان کی باتوں پر یقین نہ کرے۔ تبھی حمزہ کی ماں جب کہتی ہے کہ میں تمہیں اس گھر سے اور حمزہ کی زندگی سے نکال کے ہی رہوں گی، تو علیزے بھی مسکراتے ہوئے اپنی ساس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتی ہے کہ شوق سے مجھے اس گھر سے نکال دیں، لیکن ایک بات کان کھول کے آپ بھی سن لیں کہ میں اس گھر سے چلی تو جاؤں گی، لیکن اس گھر کی بنیادوں کو اس قدر ہلا کے جاؤں گی کہ میرے جانے کے بعد اس گھر میں سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں بچے گا۔ علیزے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس کے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ہو سکے اسے سکندر سے بدلہ لینا ہوگا۔ تبھی وہ بہت چھپ کے اپنی بہن انوشے کا بریسلٹ سکندر کی کپبورڈ میں رکھ دیتی ہے، اور سکندر جب اپنی کپبورڈ سے کچھ نکالنے لگتا ہے اس کی نظر انوشے کے بریسلٹ پہ پڑتی ہے تو وہ کافی ششدر رہ جاتا ہے۔ یہ تو وہی بریسلٹ ہے جو اس نے انوشے کو منہ دکھائی میں گفٹ کیا تھا۔ یہ بریسلٹ اس کی کپبورڈ تک کیسے پہنچا؟ اتنے میں سکندر کو اپنے کمرے سے باہر کوئی سایہ سا معلوم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو علیزے جس نے ایک کالی چادر پہن رکھی ہے وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ سکندر بس آوازیں ہی دیتا رہ جاتا ہے۔ اب تو سکندر کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا انوشے اس کے گھر تک پہنچ چکی ہے؟ اگر کالی چادر میں انوشے ہی تھی تو وہ گھر کے اندر آئی کیسے اور پھر گئی کہاں؟ مسلسل سوچ سوچ کے سکندر کا دماغ اس قدر معوف ہو جاتا ہے کہ جھنجھلا کر وہ چلانے لگتا ہے، جبکہ باقی گھر والوں کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید سکندر اپنا دماغی توازن کھو چکا ہے، اور علیزے جب سب گھر والوں کو سکندر کے گرد یوں پریشان دیکھتی ہے اور سکندر کو چلاتے ہوئے دیکھتی ہے تو بہت اطمینان سے سوچتی ہے کہ سکندر یہی تو میں چاہتی تھی۔